میں تو ہر بندے کی جو اچھی بات ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اگر یہ قانون مان لیا جائے, اب میں آپ سے صرف ایک معصومانہ سا سوال کروں گا کہ مزمل شاہ کے سیکولر نظریات سارے کے سارے تو میں اسے اپریشیٹ نہیں کروں گا. جہاں مجھے اتفاق ہے میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. کسی کے ساتھ 100% ایگری کرنا تو ناممکن ہے. میں نے تو احمد بریلوی صاحب کے جو قرآن کے ترجمے کی کئی خوبیاں بتائی ہیں, کسی بریلوی نے بھی اس طریقے سے ان چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ احمد بریلوی نے قرآن میں جہاں جہاں ڈنڈی ماری ہے ترجمے میں یا اپنے عقائد و نظریات میں جو انہوں نے ڈنڈی ماری ہے, تو اس کو آپ میرے کھاتے میں ڈالیں گے. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا. میں نے ابھی ایک ویڈیو لیٹر مرزا صاحب کو, میں نے ایک اوپن ویڈیو لیٹر کہ جناب یہ نقصان ہو رہا ہے, پلیز آپ یہ نہ کریں, جس کے جواب میں مختلف لوگوں نے کہا, ان کے شاگردوں نے کہا, کسی نے بیچ میں ان کا وہ لگا دیا, میرے کلپ لگا کے ساتھ ان کا لگا دیا کہ نہیں دیکھیں جو ان کی اچھی باتیں ہوتی ہیں میں وہ تو مانتا ہوں. میں تو احمد رضا خان صاحب بریلوی جو ہیں, میں تو ان کی بھی جو اچھی باتیں ہیں وہ کوٹ کرتا ہوں, جو غلط باتیں ہیں میں تو ان کو کال آؤٹ کرتا ہوں. یہ ان کی بات کا مفہوم تھا. اوکے شور, آپ جائیں کسی بریلوی چینل پہ جا کے وہاں پہ لکھیں ایکسیلنٹ انالیسس, اور بعد میں کہیں کہ نہیں میں نے صرف اچھی باتوں کو کہا ہے, تو آپ کی بات ہم مان بھی لیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کی غلط باتوں کو میں غلط کہتا ہوں اور اچھی کو اچھی کہتا ہوں, تو پھر آپ سیکولرزم پہ ایک اچھا ویڈیو بنا کے بتائیں, کسی بھی ایک ویڈیو کو جس کے نیچے آپ نے لکھا ہوا کہ بڑی اچھی باتیں ہیں, بتائیں کہ اس میں غلط باتیں کیا تھیں, تو پھر ایک فیئر پوزیشن ہو جاتی ہے نا. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کسی آدمی نے کہا ہے کہ ڈارون کا نظریہ بالکل ٹھیک ہے, آپ نیچے لے کے لکھ دیتے ہیں کہ ایکسیلنٹ انالیسس. کسی نے کہا کہ ریلیجن جو ہے وہ کارل مارکس کو کوٹ کرتے ہوئے کہ یہ اوپیم میسز کا, وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ریلیجن آپ کو نشئی کہہ رہا ہے کہ نشے پہ لگایا ہوا, آپ کہتے ہیں ایکسیلنٹ انالیسس. پرابلم ہمیں ان چیزوں سے ہے. پاکستان میں یونیورسٹیز کے اندر الحاد کو کینسر کی طرح پھیلایا جا رہا ہے ان سیکولر ڈارونسٹک لبرل نظریات کے ذریعے. جب ایک آدمی 20-25 لاکھ اس کے آگے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, جب وہ کہتا ہے نا کہ یہ ایکسیلنٹ انالیسس ہے, تو اس میں سے اگر آپ نے 2 کو بھی گمراہ کر دیا تو آپ نے گناہ جاریہ کیا. میں ان سے صرف یہ کہتا ہوں فرقے بازی پہ بات کریں شور, اسلام پہ بات کریں صافی پہ نہیں, جذباتی نہیں. دیکھیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں جذباتی نہیں, امپیریکل ہے. امپیریکل اس طرح سے ہے کہ اللہ نے مجھے جو بہت عزتیں دی ہیں, ان میں سے ایک عزت یہ بھی ہے کہ بہت سے بچے جو اسلام چھوڑ چکے تھے وہ میرے ہاتھ پہ واپس دار اسلام میں آئے, انہوں نے کلمہ شہادت دوبارہ پڑھا. میں ان کی کہانیوں کو فالو کرتا ہوں, آپ کو کیا کیا چیزیں بتائی جاتی ہیں, کس وجہ سے آپ دین کو چھوڑ کے جاتے ہیں. اس کے پیچھے وہ مٹیریل ہے جس کو انجینئر صاحب ایکسیلنٹ انالیسس کہتے ہیں, اینڈ آئی ایم ویری شیور ہی ڈزنٹ ڈو دیٹ انٹینشنلی. لیکن دیر کمز اے پوائنٹ وین یو ہیو ٹو کال اے اسپیڈ کہ آپ نہیں انٹینشنلی کرتے تو چپ کر جائیں نا. آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں. ایک بچہ اگر دین سے نکلتا ہے اس کانٹینٹ کی وجہ سے جس کو آپ انڈورس کر رہے ہیں, تو یہ گناہ کس کے سر پہ جائے گا. میں کہتا ہوں کہ انجینئر صاحب معصوم آدمی ہیں, میں نہیں کہتا کہ وہ جان بوجھ کے کرتے ہیں, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کے ڈومین کی چیز نہیں ہے نا, تو آپ نہ کریں. میں ان ماؤں کے ساتھ بیٹھتا ہوں نا جو رو رہی ہوتی ہیں کہ ہمارا بچہ اسلام چھوڑ کے چلا کے کچھ کریں. ان بہنوں کے ہمارا بھائی بڑا اچھا تھا اسلام چھوڑ کے چلا گیا ہے, اس کے پیچھے کون سا کانٹینٹ نکلتا ہے جو سسٹمیٹکلی پاکستان کی یونیورسٹیز میں صلاحیت جو کرایا جا رہا ہے, جس کے بارے میں انجینئر صاحب کہتے ہیں یہ سارے ایکسیلنٹ انالیسس ہیں. خاموش ہو جائیں, یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں کبھی فرقے پہ بات نہیں کرتا نا, میری ڈومین نہیں ہے. سیکولرزم آپ کی ڈومین نہیں ہے. ڈو یور جاب سر. آپ کو نہیں پتا کہ آپ غلط فہمی میں کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. میرا صرف ایک درخواست ہے ان سے, اپنا کام کریں. کیا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کو پہلے کلوز کر کے پھر اگلے اپنے واپس ٹاپک پہ جاتے ہیں, جو فلسطین کے معاملے کے اوپر کامنٹری آئی ہے مختلف سیکشنز آف پاکستانی انٹیلیجنسیا اور پبلک اکیڈمیا سے. اس پہ جانے سے پہلے اس بات پہ میں ایک تھوڑا سا اور وضاحت کرنا چاہوں گا, انجینئر صاحب کی طرف سے وکالت کرنا چاہوں گا. جی جی, کام مشکل ہے ویسے, ہے نا. نہیں انجینئر صاحب کا ایک بڑا مقام ہے. آپ نے ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا کہ شاید ان کی یہ ڈومین نہیں ہے, بٹ آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اب وہ 2 ملین کی آڈینس کو لے کے چل رہے ہیں. اللہ جانے شاید اور بھی لوگ آبویسلی اتنے مختلف چینلس پہ اور ہوتے ہیں, اور سارے لوگ فالو نہیں کر رہے ہوتے, ان کو کسی کو واٹس ایپ پہ کسی کو کہیں, تو ہم ازیوم کرتے ہیں یہ 3-4 ملین لوگ ہیں. اب آپ نے ان کو ایک ریوڑ کو لے کے چلنا ہے, اور آپ نے کہا کہ ان چیزوں سے نیگیٹو اثر لے کے یہ بچے بچیاں جو ہیں وہ ایتھیزم کی طرف, الحاد کی طرف, کفر کی طرف جاتے ہیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر, اپنی اسکولس کے اندر. اور شاید انجینئر صاحب کا وہ مطالعہ رہا نہیں انفارچونیٹ سرکمسٹانسز کی وجہ سے کہ آن گراؤنڈ یوتھ کس طرح آپریٹ کر رہی ہے. یہاں پہ میں 2 اختلاف کروں گا. ایک تو وہی یوتھ ان کے ساتھ فالو بھی کر رہی ہے. میں ایک پوزیشن اپنی میں کلیئر کر دوں نا اپنے اس پہ, کہ میں کسی
یہ بات میں نے بار بار کہی ہے آپ کے پروگرام میں بھی، میں دوبارہ ری اسرٹ کرنا چاہوں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ انجینئر صاحب جان بوجھ کے کر رہے ہیں یا ان کا کانٹینٹ سن کے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کانٹینٹ سن کے لوگ ایتھیسٹ ہوتے ہیں، انجینئر صاحب اس کو اپنی سادگی میں اس کو انڈورس کر رہے ہوتے ہیں، شاید یہ تاثر دینے کے لیے کہ میں بڑا پروگریسو آدمی، میں سب کے ساتھ کام کر سکتا ہوں. مے بی دیٹ از دا کیس، مے بی دیر از سم تھنگ ایلس. اٹس ناٹ جسٹ دیٹ. اگر وہ ان کو اونرشپ نہیں دیں گے، دیکھیں اگر کوئی ایتھیسٹ اور ایگنوس اور پبلک انٹلیکچوئلز ایسے ہیں جو پاکستان میں ان چیزوں کو بڑھاوا دے رہے ہیں یا ان کو وہیکل بنا رہے ہیں اپنی پروسیٹلائزیشن کو، اس کی تبلیغ کے لیے، اس ایتھیزم کی یا ایگنوسٹسزم کی یا سیکولر ویلیوز کی تبلیغ کے لیے، ان سرٹن پوائنٹس انجینئر صاحب ان سے اگری کرتے ہیں نا، اور ہم سب اگری کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ریلیجس وائلنس ایگزسٹ کرتی ہے، پاکستان کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم ایگزسٹ کرتا ہے، پاکستان کے اندر کچھ ایسی کمپلیٹ لیک آف ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں جن کو مقابلہ کرنا ہے. اس میں تو ہم اور لبرل ایک صف میں کھڑے ہیں نا کہ یار، وہ اس طرح کہتے ہیں کہ لبرل ٹھیک ہے کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کو، جمہوریت کے پودے کو اکھاڑ کے بار بار دیکھنا نیچے سے، بہت بڑا فرق ہے. I'm very sorry to interrupt there. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ لبرلز یہ کہتے ہیں، سیکولرز بائیں راج میں لیفٹ کے لوگ بھی شامل ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس طرح کا وائلنس پایا جاتا ہے اٹس بیکاز آف ریلیجن. ہم یہ کہتے ہیں اٹس ڈسپائٹ ریلیجن، کہ ریلیجن ہونے کے باوجود، اگرچہ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بڑے پیمانے پہ وائلنس نہیں ہوتا، گیون دا فیکٹ کہ ہم نے لوگوں کو جو زندگی کا پیکج دیا ہے یہ وائلنس پہ مجبور کرنے والا ہے، لیکن یہ وائلنس پہ اگر نہیں جا رہے تو اس کے پیچھے ریلیجن ہے. لیکن جو ریلیجس وائلنس ہے اس کو تو ہم اکنالج کرتے ہیں کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، لیکن یہ مذہب کے باوجود ہو رہا ہے تو ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ تم مسلمان ہو، وائلنس کرنا اس طرح کا تمہارا کام نہیں ہے. جبکہ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ چونکہ تم مسلمان ہو تو تم نے کرنا یہی ہے، تم نے سیکھا ہی یہی ہے. پھر جب اس طبقے کی سپورٹ ہم دیکھتے ہیں کسی اسلامک اسکالر کو کرتے ہوئے، جو کہ ایک یہ بھی نہیں بتا رہا کہ اس حصے سے میں اتفاق کرتا ہوں، اس حصے سے میں اختلاف کرتا ہوں، وہ جنیرکلی کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ سارا کا سارا کام جو، اب جب جنیرک کامنٹ کریں گے تو اچھا ہی ہوگا.